جی جناب، ایپیسوڈ 60 کے ساتھ میں آ چکی ہوں اب تک کی سب سے ہیپیسٹ اور بہت ہی پیاری کس کو لے کر آ چکی ہوں جو ہر طرح سے مکمل آپ کو فیل ہوگی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ اسٹارٹ۔ آفٹر 6 days وہ پچھلے 5 دن سے آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں تھی، عیادت کر رہی تھی موت کی آگوش کو چھو کر واپس آتے جاسم موہان کی حالت ان 5 دنوں میں 10-12 بار بگڑی، پر مسیحائی ہی ایسی زور آور تھی کہ وہ شخص زندگی کی طرف واپس آ گیا۔ جمشید کو انیب نے اس کے بچوں اور بیوی کو کے حوالے سے دھمکا دیا تھا تاکہ وہ زبان نہ کھولے، نہ انیب کے بارے عاقب کو خبر دے۔ آخر 5 دن کے لمبے انتظار کے بعد جاسم موہن ہوش میں آ چکا تھا۔ اسے کل ہی اس کے گھر منتقل کیا گیا تھا۔ کمرے کے داخلی دروازے پر ہوتی مانوس آہٹ کے سبب اس نیم جان شخص نے موندی آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھا، لیکن وہاں نیب جہانگیر کو شرانگیز مسکراہٹ اچھال کر آتے دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں خوف چھایا۔ تم جہانگیر کی بیٹی ہو نا؟ جاسم کی زبان پاس آ کر رکتی انو کو دیکھے لڑکھڑائی۔ پہلے تو صرف ان کی بیٹی تھی، اب مسز عاقب موہان بھی ہوں۔ ویلکم نہیں کہیں گے مجھے اپنی فیملی میں؟ انیب سر پر کھڑی اس شخص کی بے بسی پر محسوس ہوئی جو عاقب کے نام پر آنکھیں سرخ کر بیٹھا۔ عاقب نے شادی کر لی؟ لہجے سے حسرت ٹپکی تھی، حسرت سے زیادہ اذیت تھی۔ وہ نہیں آیا، تم کیوں آئی ہو؟ وہ چپ رہی تو جاسم طرف اٹھا۔ آنا پڑا، آپ مر جاتے تو عاقب پر ایک اور بوجھ آ جاتا۔ خیال رکھا آپ کا، کیونکہ آپ اتنی آسان موت ڈیزرو نہیں کرتے مسٹر جاسم موہن۔ وہ بیٹا ہے، سلیقے سے آپ سے لڑ نہیں سکتا، لیکن اس کی یہ لڑائی میں لڑوں گی۔ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ آپ سے حساب لیتے میرا دل کانپے گا۔ آپ نے اسے تباہ کر دیا اور امید رکھ رہے تھے وہ آپ کو مرتے ہوئے شکل دکھانے دوڑا چلائے گا۔ نہیں مسٹر جاسم، اس کی برداشت کو اتنا مت آزمائے۔ اس سے اس کا بچپن چھینا، اس کی ماں چھینی، باپ بھی چھین لیا، اب کیا اس کی سانسیں چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ شخص انیب کے سخت گرجدار الفاظ پر لاجواب سا پچھتاوے کی تپش سے جھلس گیا، آنکھوں میں ندامت تھی۔ بتاؤ کیا حساب چاہتی ہو؟ گویا وہ پہلے ہی آدم میں بیزار آدمی سزا کا ہی منتظر تھا۔ دے سکیں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے انیب کی آنکھوں میں بھی اذیت تھی۔ کوشش کروں گا، مرجائی آس پری سرگوشی کی، اس سے جو چھینا ہے واپس کریں۔ ماں تو نہیں لوٹا سکتے، پر اسے اس کی راحت دیں۔ کتنا اکیلا فیل کرتا ہوگا۔ ماں پاس نہیں، باپ پاس رکھنا نہیں چاہتا تھا، خود کو کئی سالوں سے گم کر رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ پھٹ پڑی، جاسم کی گردن پشیمانی سے جھک گئی۔ جب سبرینا مر گئی اور میں اسے یہاں لایا تو اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ میری ماں کہاں ہے؟ جب ماریہ صاحبہ نے اس کی کسٹڈی حاصل کی، میں نے جان بوجھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ انیب، وہ مجھ سے دور رہتا یہ زیادہ بہتر تھا۔ میں اس کی کفالت کرتا رہا، ملنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا نانی کے پاس جاتے ہی وہ ہنسنے مسکرانے لگا ہے، تو میں نے اس سے رابطہ بالکل کم کر دیا۔ میں اس کی زندگی کا گرہن تھا، آہستہ آہستہ ہر جگہ سے ہٹ گیا، یہاں تک کہ اپنا سارا بزنس، اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ محبت ہو گئی تھی مجھے سبرینا سے، لیکن اسے نفرت تھی مجھ سے، مجھ جیسے زانی سے۔ تو میرا پہلا گناہ 1000 بار جنم لیتی تب بھی معاف نہ کرتی۔ انہی ہاتھوں سے گلا دبا دیا اس کا۔ پاگل ہو گیا تھا میں۔ جس سے محبت ہو وہ نہ مانے تو دل چاہتا ہے اس کی سانس بند کر دی جائے، کیونکہ وہ نفرت ختم نہیں کر سکتی تھی اور میں سہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت بار خود کی جان لینے کی کوشش کی، ناکام رہا، اور اس بار تم آ گئی مجھے بچانے۔ وہ بظاہر زندہ شخص اندر سے مر چکا تھا۔ انیب ان کے شکایتی ہونے پر فوراً پاس بیٹھی۔ شاید اسے ترس آ گیا۔ مجھے بھی عاقب سے محبت ہے، لیکن اسے نہیں ہے۔ میرا دل تو کبھی نہیں چاہا کہ اسے آ جائے۔ میری تو ہر سانس عاقب کی سلامتی مانگتی ہے۔ پھر آپ نے کیسے پھپھو کی جان لے لی؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ مر گئی تو خود کیسے جئیں گے؟ آج پہلی بار دو طرفہ تکلیف جان کر انیب کو یہ شخص بھی مظلوم لگا۔ نہیں جی پایا اس کے بعد۔ موت بھی مجھے اتنے سالوں سے دھتکار رہی ہے۔ دیکھو موت کے منہ سے کیسے باہر پٹخ دیا گیا۔ عاقب مجھ سے کبھی دور نہ ہوتا، لیکن میں اسے قریب رکھ کر ختم کر دیتا۔ اس کی بہتری آزادی سے اڑنے میں تھی۔ جاسم نے اپنی نم آنکھیں رگڑ کر تھمی سانس کو گھسیٹا۔ انیب خود آپ دیدہ تھی۔ کب آزاد کیا آپ نے اسے؟ اب بھی اس کے اندر کا وہ پتھرایا ہوا معصوم بچہ آپ کے لیے ترس رہا ہے، جس نے اپنی ماں کو قبر میں اترتے دیکھ کر آنکھیں خالی کر لی تھی۔ ہر رحم اور نرمی سے دنیا سے بدلے لیتا ہے وہ۔ ماں اللہ نے واپس لے لی اور باپ آپ سب نے مل کر چھین لیا۔ تو سخت برہم تھی ہر اس فرد پر جس نے عاقب کے ساتھ برا کیا۔ اس پر انیب سے کی ہر زیادتی معاف تھی، کیونکہ کمینہ انیب کے دل کا مالک جو تھا۔ تم نے اسے قریب سے دیکھا؟ اس کی آنکھیں کیسی لگتی ہیں؟ مطلب جو اندر سے گھٹ رہے ہوں ان کی آنکھیں چیختی ہیں، کیسا دکھائی دیا؟ اس باپ کی تڑپ پر انیب کو لگا یہ شخص بھی ایک بچہ ہی ہے۔ جی بہت چیختی ہیں، وہ نم آواز میں بولی تو جاسم موہان کا دل پھٹ گیا۔ گویا ساری ریاضت پل بھر میں خاک ہوئی، آنکھیں لہو لوہان ہوئی۔
अनीब, तुम आकिब की ज़िंदगी में उसकी माँ के बाद दूसरी फ़र्द हो जो उसके इतने करीब आने का हक पा चुकी हो। उसे एक बार वापस ले आओ प्लीज़। माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपना इकरार जुर्म करके सज़ा का इख्तियार उसे देना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि उससे उसकी माँ मैंने छीनी। शायद मेरी मौत उसी के हाथों लिखी हो। बाकी तो हर कोशिश कर ली। अनीब ने उनकी इल्तिजा पर लहजा भर निगाह चुराई। क्या पता मुझे ढूंढने चला आए। है तो ये खुशफहमी, पर किस्मत उसकी बहुत कमीनी है, उसे दरबदर कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है वो ये सब जानता है। अब सहम जाने की बारी जासिम की थी। आंखों की पुतलियां ठहर गईं। ये भी कि सबरीना को मैंने मारा, वो हानक खोता बड़बड़ाया। आई एम नॉट श्योर, लेकिन माजी सब जानता है कैसे शादी हुई आपकी और फुप्पो की। दादों ने इसे सब बता रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये भी जानता है उसकी मम्मी का इसके दिल से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और माएँ बच्चों से अलग नहीं होती, भले मर भी जाएं। मुझे भी हमेशा मेरी मम्मी मेरे साथ महसूस होती हैं। अनीब ने खदशे बयां किए, जबकि जासिम परेशान हुए। गोया अब तो वो उनके बकौल आकिब को उनका मरा मुंह भी नहीं देखना चाहिए। खैर, आप कुछ खाएंगे? वो उनके साथ उनके घर ही मौजूद थी, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाते प्यार से उसकी गाल सहला गए। ओके, आराम करें आप, अनीम ने लापरवाही से कहा और उठकर कमरे से चली गई, जबकि जासिम ने भी दर्द करती आंखें मूंद ली। पहले 4-5 दिन तो आकिबन करीब शेयर्स मिलने की एडवांस खुशी में ही मस्त रहा, लेकिन फिर अनीब की गैर मौजूदगी धीरे धीरे से महसूस होने लगी। तभी वो आज उसके चैनल गया, पता चला वो 5-6 दिन से आउट ऑफ कंट्री गई है। बस वो एक दर्दनाक सा लम्हा था जब आकिब की हर दिलचस्पी अपनी मौत मर गई। ना शेयर्स याद रहे ना कुछ, बस अनीब याद रही। प्लीज मामू बताएं वो कहाँ गई है। वो अनीब के ऑफिस से सीधा मामू के ऑफिस पहुंचा। बस न चला दुनिया दरहम बरहम कर दे, पर कहीं से अनीब को ढूंढ निकाले। उसकी तड़प पर जहांगीर सर खामोशी इख्तियार किए पहले तो टालते रहे, फिर रहम आ गया। प्लीज बता दें वो भागने वालों में से नहीं है। आखिर मिन्नत पर उतरा तो जहांगीर को अपनी चुप तोड़नी पड़ी। खुद ढूंढ लो अगर तुम्हें उसकी जरा सी भी फिक्र है। तो दामन झटक कर मीटिंग का बहाना करके ऑफिस से चले गए। आकिब ने बालों में हाथ फेरे गहरा सांस खींचा और जैसे ही रूम से निकलने लगा, किसी फोन कॉल पर दी जाती इतला पर उसके चेहरे की रंगत सफेद पड़ गई। उजलत में वो ऑफिस से निकल गया। 2 घंटे तक यहिया की फ्लाइट थी। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बैग में रखता हुआ वो काफी संजीदा और स्पॉट लग रहा था। दादी जानम को इसने अपने एक माह आउट ऑफ कंट्री टूर का घर आते ही बता दिया, जबकि मुलाजमा को भी अंजुमन साहिबा का जान से बढ़कर ख्याल रखने का कह दिया। वो हमेशा से उसकी दादी की केयर टेकर थी और यहिया इन पर भरपूर एतबार करता था। और अगर ये कहा जाए दिल से कहीं से इस बार दादी के साथ बेला की मौजूदगी का भी इत्मीनान था, तो ये गलत ना होगा। यो कमरे का दरवाजा बेतकल्फी से खोल कर अंदर आती बेला को देखते ही यहिया का खून खोल गया। किसी के कमरे में आने के कुछ आदाब होते हैं। इंसान किसी भी हालत में हो सकता है, बिना ये देखे कि सामने वाली इतने दिन बाद कुछ बदली लग रही है। अजली कोफत उगलता चढ़ दौड़ा, पर सामने भी तो बेला बुखारी थी। शरीर सा मुस्काती उसके करीब आ रुकी, दोनों हाथ पीछे कर रखे थे क्योंकि हाथों में गिफ्ट थाम रखा था। क्यों तुम कमरे में बिना कपड़ों के घूमते हो? आंखें पटपटाए। जनरल नॉलेज में इजाफा और यहिया के दिमाग का दही साथ करना चाहा जो गुस्से का घूंट पड़ता इसे इस बदजुबानी पर कड़े तेवरों से घूर कर रह गया। बकवास नहीं करो, क्यों तशरीफ लाई हो ये बताओ। मुंह मोड़कर खुद को वापस पैकिंग में मसरूफ किए घर जा, तुम्हें गिफ्ट देने। जवाब सुनकर यहिया के माथे की रग फूली, फिर वो इसी तेजी से पलटा। बेला की मुरझाई आंखें बिना खोजे भांप ली। किस खुशी में? साहब का सर्द लहजा लिए इस्तफसार किया। अपने जाने की खुशी में। यस, कल जा रही हूँ यहाँ से। सोचा इतने दिन तुमने मुझे यहाँ रखा तो गिफ्ट बनता है, लो। उसके जाने की खबर हिसाब थकाने के मुतरादिफ लगी, पर यहिया ने उसका बढ़ाया गिफ्ट तकते महसूस होने न दिया कि ये खबर इस पर गिरां गुजरी है। इतनी शर्म और लिहाज कहाँ से आ गए? बाय द वे, तुम में धक्के देने से कबल ही जा रही हो, और गिफ्ट वाला तकल्लुफ भी इम्प्रेसिव। लुक, मैं ये नहीं पहनता। गिफ्ट देखने के बीच ही बड़बड़ाते हुए जब नजर ग्रे शलवार सूट के साथ बहुत खूबसूरत ब्लैक मर्दाना शाल पर गई, तो बेमुरवती की हद किए मुंह फाड़कर उसका तोहफा उसके हाथ में वापस थमाया। इसे अंजुमन दादू ने कहा भी था, लेकिन फिर भी इसने वो जोड़ा लिया भी और दर्जी को उस दिन देकर भी आई। क्यों, कांटे लगे हैं क्या? मैं तुम्हारी खातिर अगर अंजुमन दादों से मशरक की जोड़े तोहफा ले सकती हूँ मुरवत के तौर पर, तो तुम क्यों नहीं? हालांकि मैं भी नहीं पहनती, लेकिन किसी का दिल इस मामले में नहीं तोड़ते। नहायत बदतमीज हो तुम। वो बुरा मना गई, जबकि यहिया ने भी कुछ बदलिहाजी महसूस करते गिफ्ट वापस झपट लिया। तो लम्हा पर बेला की आंखें खूबसूरत सी चमक से मुनव्वर हुई, लेकिन इसने भी यह यहाँ ना होने दिया। इस खुशी में कि तुमसे जान छूट रही ही रख लेता हूँ। वैसे खैरियत है? इतनी जल्दी शफकत को तरसा तुम्हारा दिल भर गया? अब की बार वो कुरेदने लगा। वो सूट मैट्रेस पर
ایسے پھینکا جیسے بالکل غیر رحم ہو۔ بیلا نے اس کی بدتہذیب حرکت دیکھتے مزید یحییٰ کے قریب سرک کر سے دیکھا تو موصوف کے زج کرتے تیور اب غصے میں بدلے۔ ہاں بھر گیا، لیکن تمہارے الفاظ اور سلوک کے زہر سے۔ یہی حیدر، ایک بات یاد رکھنا، سر پر سوار ہوتی کسی بھی شے کو سر سے اتارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جو تم نے چنا۔ وہ اسے سمجھاتی لتاڑتی نگاہوں میں بڑے وقفے کو رکی۔ تم شے نہیں ہو، وہ درستی کی درستی سے بات کاٹ کے آپ بیلا کے چہرے میں مسکراہٹ گلی پر تھکن سے اٹی ہوئی۔ چلو یہ تو مان لیا کہ جان رکھتا وجود ہوں، 6 سال میں پہلی خوشی دی تم نے، بہت ستایا، تمہیں ایک تھپڑ 6 سال پہلے مار دیتے تو شاید بات ختم ہو جاتی، لیکن تم بات ٹالنا چاہتے تھے، ختم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کی غلط فہمی پر سے پکڑ کر خود سے دور کر گیا، چہرہ بھی موڑ لیا۔ ایسے چور کرتے ہیں، بیلا اچھے سے جانتی تھی۔ یہ تمہارا صرف دماغی خناس ہے، مجھے میری تربیت روکے ہوئے ہے 6 سال سے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے مناسب اور شاید اپنی طرف سے بھرپور سچا جواب دے کر مطمئن ہوا، پر وہ اس کے عقب میں رکتی، اس کے کان کی اور سے رکھ کر ہونٹوں کو اس کے قریب، کان کے قریب لائی۔ اس کی گلاب کے پھول جیسی پرفیوم کی مہک اپنے بے حد قریب محسوس کیے وہ چونکا۔ شاید یہ سب تمہارا دماغی خناس ہو، تربیت ہی نہیں، کبھی کبھی محبت بھی پیروں کو بہکنے سے بچا لیتی ہے، تبھی تو اسے محبت کہتے ہیں۔ ہیو اے سیف جرنی۔ میرے تحفے کی بے قدری کرتے رہنا، لیکن زندگی میں سے ایک بار ضرور پہن کر دیکھنا، آئی تھنک اچھے لگو گے، بائے۔ اپنا یہ یکسر الگ سحر بکھیرتی وہ کب اس کے خواصوں سے اتری، دور ہوئی، پلٹی، چلی گئی۔ یہ سب ایک دھول جیسا بن گیا۔ وہ پیچھے کو پلٹا تو وہ جا چکی تھی، اس کی پرفیوم کی تیز مہک یحییٰ کے کمرے میں پھیلی تھی۔ یحییٰ نے اس غائب دماغی سے وہ تحفہ دیکھا اور نہ جانے کیا سوچ کر اٹھا کر کبرڈ میں جا کر سنبھال دیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ پیکنگ کر رہا تھا تو تکلیف میں مبتلا محسوس ہو رہا تھا۔ یحییٰ کی ابھی فلائٹ تھی، جبکہ بیلا صبح فجر کے وقت داریہ اور داران کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ میں تمہیں شیئرز نہیں دے سکتی عاقب موہان، بہت سوچا، لیکن اپنے ہی خون سے جنگ پر راضی نہ ہوا دل، سو میں ماول کے لیے ایاد کو بھی قبول کرنے والی ہوں۔ داریہ سے مجھے مسئلہ ہے، پر میں اس چڑیل کو خود ہینڈل کر لوں گی، پر پوتی کو اداس کرنے کا بھی رسک نہیں لے سکتی۔ ان 5-6 دنوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ ایاد اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر مجھ سے میرا خاندان، میری یہ بچے چھن گئے تو کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ ہاں میں نے بہت برا کیا، ایک بیٹے کی ماں بنی بس، اور اس بیچ ہر کسی کو رون دیا، پر نہیں، اس روز جس تکلیف میں داران تھا مجھ سے بھلانی ناممکن ہے۔ اس بچے نے سچ میں مجھے بے حد عزت اور احترام نوازا، لیکن پھر میں نے ہی اسے مجبور کر دیا نافرمانی اور بدسلوکی پر۔ آنکھیں کھل گئی ہیں میری۔ ہاں اسے داریہ کے ساتھ قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، نہیں جانتی ہوں کیسے ہوگا، لیکن تم اب اپنی گندی نظریں شاہ حویلی کی بہو سے شرافت کے سنگ اٹھا لو اور انہیں اچھا کر کے اپنی بیوی پر ڈالو۔ عزیزے کے 6 دن خاموش رہنے کی تان پچھتاوے پر ٹوٹی تو پہلا رابطہ عاقب سے کیا، جو ڈرائیونگ کیے انہیں سن رہا تھا پر وہاں موجود نہ تھا۔ مطلب آپ زہریلی دادی نہیں؟ بڑا تیز نکلا یہ داران، جو بازی مر کر بھی جیتنی مشکل تھی اس نے ایموشنل پھول بنا کر اپنے نام لگا لی۔ اور تو اور آج تو بارات آ رہی ہے آپ کی ماول کی، چلیں گڈ، ٹھیک ہے، تو آپ اب تک میرے کیے کا کچھ تو سلا دیں، مفت نہ صحیح اپنے شیئرز مجھے بیچ دیں، جتنی قیمت کہیں گی دوں گا۔ رہی بات داریہ کی، تو آپ کے مشورے یا دھمکیاں مجھے کوئی اثر نہیں کرنے والے۔ وہ اب بھی بے ادب تھا۔ عزیزے نے کچھ دیر سوچا اور پھر پرسکون ہوئی۔ میں نہیں بیچ سکتی، ویسے بھی میرے شیئرز بہت کم ہیں، تمہارے اور داران کے بیچ کا فرق جوں کا توں رہے گا، یاد رکھنا۔ یہ بزنس میری ماول سنبھالے گی کل کو میری پوتی، مجھے اس سے بہت پیار ہے، تو میں اپنے شیئرز بھی کل کو اسی کو دوں گی، تاکہ وہ داران اور تم سے بھی آگے چلی جائے۔ اب رکھ رہی ہوں جان، چھوڑو میری۔ فون منہ پر بند کر دیا۔ دروازے میں کھڑے تبریز ضرور ساکت بت بنے تھے۔ عزیزے کی آنکھیں تبریز کو دیکھ کر نرم پڑی۔ آپ کو زرشا پیاری تھی، اس کے بعد دارم، جگر گوشا، پھر ماول جس کے لیے آپ نے اپنی انا مار دی۔ ہم سے، بابا سے، مایا سے اور داران سے کون سی دشمنی نکالی آپ نے عزیزے جان؟ کیا ہم آپ کے اس دل کے مکی نہ بن سکے؟ کیا ہم سب کے خلوص میں کمی تھی؟ وہ شکوہ کنات ہے، آخر کیوں اس صورت نے ایسی ناانصافی سے محبت بانٹی تھی؟ نہیں، کمی میرے انصاف میں تھی تبریز۔ زرشا سے بہت محبت تھی مجھے، کیونکہ وہ اکلوتے عزیز بھائی کی بڑی اور پیاری بیٹی تھی، جسے میں نے پیدا ہوتے ہی بھیا سے تمہارے لیے مانگ لیا تھا۔ میرا وہ عزیز بھائی سجاد کبیر، جس نے ماں باپ کے مر جانے کے بعد اکیلے مجھے پالا، پھر اتنے شاندار خاندان میں بیاہا، ان کے تینوں بچے مجھے بہت پیارے تھے، چوتھا بھی جو آنے والا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ زرشا اور اس کی ماں دونوں ایک ساتھ امید سے تھیں۔ یہاں زرشا کی کوکھ میں داران تھا تو وہاں سعدیہ کی کوکھ میں مایا، چند ماہ کا فرق تھا دونوں خالہ بانجے کی پیدائش میں، تب تک سب کتنا خوبصورت تھا۔ یہاں رک کر وہ ماضی میں کھوئی تبریز شاہ کی آنکھوں میں لاتعداد آنسو چلے آئے تھے۔
लेकिन इस कार हादसे में वो सब मर गए। बस सादिया भाभी की कोख में पलती माया बच गई। जब सब उजड़ गया तो माया क्यों बची? जब उसके बहन भाई और माँ बाप मर गए। गुस्सा था मुझे जो कब नफरत में बदला खबर ही ना हुई। जबकि तुम अपना कसूर पूछ रहे हो ना, तो सुनो, तुम अच्छे से जानते हो दारान पैदाइशी डायबिटिक क्यों है। क्योंकि उसकी पैदाइश के वक्त ज़रशा ज़िंदगी की सबसे बड़ी अज़ियत झेल रही थी और टेंशन के सबब हुआ, क्योंकि जब वो तुम्हें औलाद की खुशी देने वाली थी एंड इस वक्त इस बच्ची से बेवफाई की तुमने। तबरेज़ को कोई औरत बहुत पसंद करती थी और इन्हें शादी के पैगाम भेजती थी, मगर वो इसे समझाने को इससे चंद एक बार मिले, मगर ज़रशा के इल्म में ये सब आ गया तो वो और अज़ियत में चली गई। फिर उसके बाद चंद माह बाद वो हादसा हो गया कि इसने भाई बहन माँ बाप खो दिए। ज़रशा इस हादसे से 9 उम्री में ही पागल हो गई। इसे संभालते संभालते बेटी बना लिया, पर माया और तुम जैसे बेवफा से जुड़ी कदूरत, माया की मनहूसियत मुझे सितमगर बना गई। फिर जब जब वो मेरी नज़रों के सामने रही, मुझे अपने भाई का बड़ा खुशहाल खानदान याद आकर रुलाता। तभी तो दारम के हवाले से मैं इतना गिर गई। मेरे सैयद नादिर शाह तो बेकसूर मेरे सितम का शिकार हो गए। मैं दारम के ना ऐब छुपाती ना वो दिल पर ये तकलीफ लेते। मैं तो सबको संभालती ही रही बच्चे, लेकिन किसी से नफरत करनी है और किससे मोहब्बत करनी है भूल गई। ये सब याद के वो भी रो पड़ी तो तबरेज उठकर उनके कदमों में बैठे। वो जो भी था, वो जितनी जालिम होती उनकी माँ थी। हमने जरशा से कोई बेवफाई नहीं की थी, वो औरत हमारे पीछे पड़ी थी। ये सफाइयाँ हम आपको और जरशा को पिछले 30 सालों से देते आ रहे हैं। वो तो रास्ते में छोड़ गईं, पर हमने फिर भी उनको वफादार बनकर दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। जशा की इस तकलीफ ने हमें और हमारे दारान को निगल लिया, लेकिन ना इस बच्चे ने आंख भरी ना हमने। वो छोटे और नासमझ थे, कैसे एक नॉर्मल माँ बर्दाश्त करते जो चाहती थी वो सांस भी उसे बता कर लें, वो हमेशा नज़रों के सामने रहें। तकलीफ तो सबने बराबर सही, लेकिन आपकी नाइंसाफ़ी ने हम सबको इजाफी कर्ब से गुजारा। अजीज़े जान, माया तो खुशकिस्मत थी कि इस खूनखार हादसे से बच गई, मरी माँ की कोख से मुअज्जन जिंदा निकल आई। जरशा की डेथ के बाद दारान और मावल को संभाला भी इस बच्ची ने, अपना बचपन कुर्बान किया। दारान की माँ बनी, मावल की हाला। हम तो उनके भी मुजरिम हैं, जरशा को न जाने क्या मुंह दिखाएंगे, पर अब खुश भी हैं कि वो हमारे हमीन की हिफाजत में है। ऐसी हिफाजत जो शेर बना देती है। अल्लाह सबसे बेहतर मुनसिफ है। माँ देख लें उनका इंसाफ। आज मुद्दत बाद दोनों का बोझ से भरा दिल हल्का हुआ था। बहुत रो लिया। आज खुशी का दिन है तो मिलकर मुस्कुराते हैं। अपने कदमों में बैठे तबरेज का माथा चूमते वो खुशी से अपने आंसू भी पहुंच गईं, तो वो भी पुरुम्मीद मुस्कुराए। मावल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बन चुकी थी, जिस पर दुल्हनापे का कहर और मनपसंद शख्स की मलकियत का खुमार साथ में उतरा हुआ था। दारान इसी के पास था। दारान के होते हुए मावल को ना तो माँ की कमी महसूस हुई, ना किसी सहेली की। मेरा बच्चा, तुम तो परी लग रही हो, सदके जाऊं। मावल को सैलून वाली तैयार करते ही जा चुकी थी, जबकि अभी दारान रेडी ना हुआ था। फिर भी बहुत प्यारा और फ्रेश लग रहा था। ऊपर से मावल के अकब में आ रुकते इसे हिसार कर जब इतनी खूबसूरती पर हैरान हुए बड़बड़ाया, तो वो भीगी आंखों समेत हंस पड़ी। भैया, सब ठीक हो गया है ना? इससे पहले वो डर कर दारान की तरफ पलटती, दरवाजे की जानिब से दादू और बाबा को देखकर दम साध गई। तारान ने भी उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो इन माँ बेटे को पहली बार इतना खुश देखे खुशगवार हैरत में उतरा। सब ठीक हो गया है मेरे बच्चे, सदा सुहागन रहो, और हो सके तो अपनी गंदी दादों को माफ कर देना। मेरी जान, तुम तो हूबहू जरशा जैसी लग रही हो। अजीजे ने करीब आते उसका रूप देखते, नजर उतारते आसूदगी से उसकी रोशन जबीं चूमी, तो मम्मी के हवाले पर वो जज्बाती होती दादों से लिपट गई। अजीजे के दिल को भी करार सा आया। वहीं दारान भी बाबा की सूजी आंखें तकता इनके पास गया। इशारतन इसका सबब जानना चाहा, पर वो इतना खूबसूरत मुस्कुरा कर उसके गले लगी कि दारान की हर फिक्र मिट गई। बस बस, मेकअप खराब हो जाएगा, शरारत से कहे दूर हुई तो वो हंसकर पास आते बाबा से गले लगी, जो मावल की मुस्कुराहट में जरशा को मुस्कुराता देखकर सुकून पा गए। ये आज सूरज मगरब से तो नहीं निकला था बाबा सरकार? दारान अब भी शौक था, जबकि अजीजे जान उसके तंज पर मुंह बसोरती आज बहुत दिनों बाद दारान को अच्छी लगी। माफ कर देना मुझे, वो उसकी गाल थपका कर जज्बाती से कमरे से निकली, तो तबरेज भी दोनों को मीठी निगाहों में बारी बारी लेते कमरे से गए। जबकि दारान तब बौखला गया जब मावल पटक कर भैया से लिपटी। साथ ही दारान से हिसार में बड़े हंस पड़ा। ये तो मैजिक हो गया भैया, दादो फिर स्वीट हो गई। भैया जानो, एक प्रॉमिस करें मुझसे? वो अलग हुई तो दारान के दोनों हाथ पकड़ लिए। कैसा प्रॉमिस? वो मुतजस्सिस था। दारिया भाभी को जिंदगी में कभी गुस्से से नहीं देखेंगे, ना लड़ेंगे, बल्कि हमेशा प्यार करेंगे। दादो ने अगर उनको परेशान किया ना तो भले रूठ जाइएगा दादो से, लेकिन उनको हर्ट मत होने दीजिएगा। इतने प्यार से दुल्हन बनी, वो वादा मांग रही थी कि इतना प्यार इससे संभाला ना गया। हाथ छुड़वाए पकड़ कर उसकी जबीन चूमी, और ये दारान का
مثبت جواب تھا جو اس حسین دلہن کو اور حسین کر گیا۔ آئی پرومس تم بھی کرو کہ اچھے سے پیپرز کی تیاری کرو گی۔ رخصتی کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت تم مسٹر ایاد میں ہی کھوئی رہو۔ یاد رکھنا شائن انڈسٹری کی بھاگ دوڑ کل کو تمہیں سنبھالنی ہے تو پڑھائی پر نو کمپرومائز، اور یہ ایاد کو بھی بتا دینا۔ ذمہ داریاں بڑھیں گی لیکن وہاں مایا ہوں گی تو تم سب مینج کر لو گی۔ میں اور داریہ جب واپس آئیں گے تو سب کا ریسیپشن جشن اکٹھا کریں گے۔ امید ہے اب تم بالکل پرسکون ہو۔ اتنی ساری خوشیوں کے بعد بلا وہ کیوں کر بے سکون ہوتی۔ آئی لو یو سو مچ بھیا، آپ سچ میں دنیا کے بیسٹ بھیا ہیں۔ میں مس کروں گی لیکن اس بار جلدی آ جائیے گا واپس۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو سیدھی۔ آ جاؤں گا میری گڑیا، اب ایموشنل مت ہو، ہیپی رہو۔ آتا ہوگا وہ سر پھرا یاد خان بارات لے کر۔ پہلے مسٹر حمین لے اڑے مایا اور اب یہ پٹاخہ وہ سڑو لے جائے گا۔ شاہ حویلی ویران کر دی اس ٹبر نے۔ وہ اس وقت ماول کا دل ہر دکھ سے آزاد کرنے کے جتن کر رہا تھا اور کامیاب بھی ہوا۔ آپ نے بھی تو ان کے گھر کی چمک چرائی ہے، آئی مین داریہ بابی، تو اسے ریونج سمجھیں اور پٹاخے کی فکر مت کریں۔ میں دعا کروں گی اللہ آپ کو جلدی سے ایک بیبی دیں تاکہ وہ بابا اور دادو کی بوریت دور کرنے کے ساتھ شاہ حویلی کی رونق بھی واپس لے آئے۔ چہ کر دعا دیتی وہ اتنی پیاری لگی کہ بے اختیار وہ آمین بول گیا۔ لیکن جب احساس ہوا کیا بولا تو حفیظہ بلش کیا، جس پر ماول بے ساختہ ہنس ہنس کر دوہری ہوئی، پاگل۔ منہ ہی منہ میں کہتے موصوف اگلے ہی لمحے بھاگ نکلے، پر ماول کی ہنسی رکنے پر نہ آتی اگر اچانک سے اس کے فون پر یاد کا میسج نہ آتا۔ اپنا لہنگا سنبھال کر پلٹی اور دیوانے کا پیغام پڑھنے سے پہلے ہی دل کی دھڑکنیں بڑھتی محسوس کیے بلش کی۔ تیار ہو جاؤ ماول، آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ نہ جانے اس ایک جملے میں کتنی محبت تھی کہ ماول کے لب مسکائے، جسم سے سرد لہریں نکلی جبکہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ اف، یہ معصوم حسینہ آج نہیں بچنے والی تھی۔ یا میرے اللہ مجھے صبر دیں، یہ لڑکا ابھی تک سیلون سے نہیں نکلا۔ داریہ کو ساتھ بھیجا تھا کہ جلدی لے آئے گی اس شودے کو، پر بہن بھائی پتہ نہیں کون سا چمک رہے ہیں جو 1 بجا دیا۔ کب نکلیں گے، کب پہنچیں گے ہوشاب، اور کب واپس آئیں گے؟ اٹھا لے فون پروفیسر۔ امین چوہان کا پورا گھر دلہن کی طرح سجا تھا کیونکہ ماول جو آ رہی تھی۔ یہ رخصتی ایک سرپرائزنگ ایونٹ تھا سب کے لیے، لیکن اس گھر کے مکین دل و جان سے مسرور تھے۔ داریہ اور ریاد دونوں سیلون ساتھ گئے تھے کیونکہ لالا کی شادی پر وہ بہت اچھے سے سجنا چاہتی تھی۔ پھر ماہر شاہ سے بھی تو 6 دن کی طویل جدائی کے بعد ملنے والی تھی۔ مایا کو بھی ان دو نے آفر کیے پر اسے سمپل سا پارٹی میک اپ اوور کرنا تھا، نہیں گئی بلکہ وہ خود ہی ماہر تھی۔ یہ 6 دن تو وہ اور مایا گن چکر ہی بنی رہی۔ انیب بھی عین وقت پر سب چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی، سو 6 دن راتیں لگا کر بمشکل تیاریاں مکمل ہو سکی تھی۔ حمید بالکل نکسک سوبر لک کے سنگ ریڈی تھا، جبکہ اسے ٹینشن کھائے جا رہی تھی کہ دن اتنے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور راستہ بھی لمبا ہے۔ جاری ہے، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، مان گئے نا۔ پھر اب مروہ کے ٹیلنٹ کو ہو گئی تسلی۔ اب تک کی سب سے خوبصورت کس تھی، ایگری کرے سب شاباش۔ تو میں نے ماضی کلیئر کر دیا سارا، امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ماول یاد کی اسپیچ اسپیشل ایپی کل، اور ایک سین ماسکو کا بھی کوشش کروں گی ایڈ کروں۔ اب سمن کی سچائی بھی جل جہانگیر پر کھول دوں گی تاکہ ان کی سیٹنگ بھی ہو بہت اچھی ہوں میں۔ باقی عاقب کی تڑپنے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، برا نہیں ہے، وہ بس بٹکا ہوا ہے، اب سمجھ چکے ہوں گے۔ تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایپی اور چینل دکھائی دیتا رہے۔ تو ملتے ہیں پھر زبردست 61 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ والی ایپیسوڈ مجھے پرسنلی بہت پسند آئی ہے، یقیناً آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ تو پھر نیکسٹ کے لیے میں آستینیں چڑھا لیتی ہوں، تو آپ لوگ ویٹنگ پر لگیں۔ اللہ حافظ۔